اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آئیے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھنی کو پھاڑنے والا ہے۔ بے شک یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، وہ نکالتا ہے مردے زندہ کو مردے میں سے، اور وہی نکالنے والا ہے مردے کو زندہ میں سے۔ یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو۔ اب یہاں پر اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا۔ سب توحید کا بیان ہو جانے کے بعد اب اس کی قدرت کی جو تخلیق ہے، اس کی کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، اور جو اس کے علم اور حکمت اور کمال حکمت پر دلیل کرتی ہیں۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات اور اس کی تمام افعال، یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو تمام صفات اور افعال ہیں، اس کے ذریعے ان کو پہچانا جائے، اور یہ جانا جائے، یہ پہچانا جائے کہ تمام اشیاء، تمام کل چیز کا جو خالق ہے صرف اسی کی ذات ہے۔ اور اس علم اور ایمان کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ عبادات کی جو تمام قسمیں ہیں، اسی کو یعنی پھر اس کو یعنی اس پر عبادات کی جو تمام قسمیں ہیں، اس کا جو پھر مستحق بھی اسی کو سمجھا جائے، پھر خالص اسی ہی کی عبادت کو مانا جائے۔ پھر جو تمام بت ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کے معبود ہیں، ان سب کو قدموں کے نیچے رول دیا جائے، اور اس کے بعد جو جنہیں مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، ان سب کو چھوڑ دیا جائے اور صرف ایک واحد رب کی عبادت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہیں، جو عام ہے، جو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی دن رات جس کی نظروں سے یہ چیزیں گزر رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان پر غور کرو۔ ان پر غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے والا کون ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہیں۔ یعنی تمام جو عالم ہے، تمام جو دنیا ہے، اس کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ دیکھنے میں تو معمول کے مطابق ہو رہی ہیں، لیکن ان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ایک آم کی گٹھلی ہے، زمین میں جب دبائی جاتی ہے تو اس گٹھلی وہ پھٹتی ہے اور اس سے پھر پتے نکل آتے ہیں۔ تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کو بھی کرنے والا کوئی ہے، تو اس کی حقیقت پر انسان کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ خاص کر مشرکین مکہ کو دی جا رہی ہے، اور یہ خاص ہے اور عام میں ہر ایک انسان کو دی جا رہی ہے کہ سوچو کہ یہ کرنے والا کون ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں دانے اور گٹھلی دونوں کا ذکر ہے۔ دانے سے مطلب یہ لینٹرز، دالیں وغیرہ، اور گٹھلی کیونکہ ایک زیادہ مضبوط ہوتی ہے، زیادہ سخت ہوتی ہے، جیسے کھجور کی ہے یا آم کی، اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے، زمین کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ زمین کے اندر جاتی ہے تو فوراً اس میں پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی سخت گٹھلی کو توڑ کر ننھی سی کونپلیں باہر نکل آتی ہیں۔ گٹھلی کو توڑتی ہیں، پھر زمین کی سطح کو توڑتی ہیں، اور اس کے بعد وہ باہر آتی، یعنی فالق، یعنی وہ پھاڑتی ہیں۔ تو اللہ ہی قدرت سے یہ سب ہوتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کے حکم سے چل رہا ہے، یعنی پوری کائنات کا نظام صرف اللہ کی حکم سے چل رہا ہے۔ یہ چیزیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خود بخود ہو رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کے قوانین کے تحت ہو رہا ہے، اور ہر چیز جو ہو رہی ہے، وقوع پذیر ہو رہی ہے، ہر چھوٹے معاملے بڑے معاملے، اس کا کرنے والا یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی تاثیر دیتا ہے، یہ اسی کی عطا کی ہوئی تاثیر ہے جس کے حکم سے کوئی بھی کام ہوتا ہے۔ یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، لیکن اس کام کا جو انجام ہونا یا اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچنا، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔
یعنی اس میں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح زمین کے اندر گٹلی جا کے اور دانہ جا کے باہر نکلتا ہے اور اس سے یہ مردہ چیز ہوتی ہے، گٹھلی ایک مردہ چیز ہے، یہ مردہ چیز جو ہے اس سے ایک ہری بھری چیز کونپن نکلتی ہے۔ اسی طرح آیت کا دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندے میں سے، یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو۔ اچھا، اس آیت کی کوئی اگر زیادہ ہم بہتر طریقے سے سمجھنا ہو تو ہم سورہ یاسین جو دن رات ہم پڑھتے ہیں اس کی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پتہ چل جائے گا، اور زیادہ یہ واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 33 34 پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج نکالا، پھر اسی میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے اس میں سے چشمے جاری کیے تاکہ اس کے پھلوں کو کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، پھر کیوں نہیں وہ شکر کرتے، ہے نا۔ پھر اسی طرح اگلی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں جو جن کی پیدائش ہو رہی ہے، یا زمین و آسمان میں جو چینجز آ رہے ہیں، یعنی دن اور رات کی، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دانے کو پھاڑ کر ہرا بھرا پودا اور کھجور کی گٹی کو پھاڑ کر لہلاتا درخت نکالتا ہے۔ اس کی قدرت کی کاریگری دیکھیے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے نطفے سے انسان اور خوش دانے سے سرسبز شاداب پودے نکلتے ہیں، اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، یعنی حیوان سے پھر یعنی انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور پودے سے دانہ نکلتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے جو عظیم و شان قدرتوں کا مالک ہے اور عبادات کی تمام قسموں کا تنہا مستحق ہے۔ یعنی صرف اسی ایک واحد اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اس باری تعالیٰ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سب چیز دے رہا ہے، اس کی تمام نعمتوں کا وہ استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا شکر کرنے کی بجائے کسی اور کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سوچو سمجھو، اور یہ تمام چیزیں کون بنا رہا ہے، کون کر رہا ہے، تو اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ جو بتوں اور مشرک جو تم باطل بتوں کی اور باطل چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، ان سب کو چھوڑ دو اور ایک واحد اللہ کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 96۔ فالق الإصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا۔ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا، بے شک وہ علیم ہے۔ تو یہاں پر ہے فالق اصبح، یعنی وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا۔ یعنی یہ فلق کی دوسری قسم ہے کہ اللہ ہی رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر صبح سویرے سحر کو نمودار کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ بھی لگتا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود زمین کی گردش کے تحت ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ صرف اللہ ہی کی قدرت اور اس کی تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یہ سب بھی اسی کے قوانین کے تحت ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین، چاند، سورج اور دوسرے جتنے بھی اجسام فلکی ہیں، پلانٹس ہیں، اس کے بارے اس میں بنائے ہیں، اور وہ جو گردش کر رہے ہیں یہ سب وہی کر رہا ہے، اور ان سب کچھ کا جو کرنے والا، حقیقی کرنے والا وہی رب ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو یہاں اور نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ایک لگا بندھا نظام ہے جس کے تحت سورج اور چاند چل رہے ہیں، اور اسی نظام سے دن رات بنتے ہیں، اسی سے مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں، اسی سے کیلنڈر بن رہا ہے نا۔
تو یہی اللہ تعالیٰ وہی ہستی ہے جو زبردست ہے اور یعنی جاننے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کے پردے سے صبح کی روشنی نکالتا ہے، اور اسی نے رات کی تاریکی کو انسان کے لیے کیا بنایا؟ سکون کے لیے بنایا، کہ دن بھر کی تھکان کے بعد جب وہ رات کو سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تو پھر وہ دوسرے دن فریش ہو کر اشاش بشاش ہو کے اٹھتا ہے، اور پھر ایک مطلب نئی اس کے ساتھ نئی تازگی کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے. اور اسی طرح اس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، تو دن اور مہینہ سال اس سے بنتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے جو چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے کس کا حساب ہوتا ہے؟ سالوں کا کیلنڈر اسی سے بنتا ہے نا، قمری کیلنڈر جو ہے اسی سے بنتا ہے. تو اس کا جو نظام ہے اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان قدرت کی دلیلیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اس کی عظمت کو پہچانو، اس عظیم و شان رب کی جو ہے اس کو جانو، اس کی صفات کو جانو، اس کی قدرتوں کو جانو، اور اسی رب کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 97. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ. یعنی اندھیری راتوں میں قافلے چلتے تھے، وہ ستاروں کی سمت سے متعین کر کے چلتے تھے. اسی طرح سمندر میں جہاز رانی کے لیے بھی ستاروں کی مدد لی جاتی تھی، اور ان سے رخ وغیرہ اسی سے متعین ہوتا تھا. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا جن کے ذریعے بری اور بحری راستوں پر سفر کرنے والے رات کی تاریکیوں میں راستہ پہچانتے تھے. بری یعنی زمین پر، خشکی پر، اور بحری یعنی سمندروں میں. اچھا، ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے مردود شیاطین کو ماننا جو آسمان کی باتیں سننا چاہتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ صافات میں، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، اور ہر کش شیاطین سے اس کی حفاظت کو بندوبست کیا ہے تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں نہ سن پائیں، اور ان پر ہر طرح سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو ایک آدھ بات اچک لے کر بھاگے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ آیت نمبر 10 تک ہے، 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک. یعنی یہاں پر ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ستارے جو ہیں راستہ تعین کرنے کے، یعنی ستارے جو ہیں وہ راستہ پتہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے، یعنی انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں. ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور فصلوں کو اگانے کا کام کیا جاتا تھا کہ کس موسم میں کون سے بیج بوئیں گے، کون سی فصل بونی ہے. پچھلے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی تو نہیں کی ہوئی تھی، تو لوگوں کے مشاہدات اور تجربات بھی اتنے نہیں تھے، تو اس طرح یہ اندازہ کرتے تھے. اسی طرح سمندروں کی سفر میں رہنمائی ستاروں سے ملتی تھی. تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کی غرض سے ایک قوم نے سمندری سمت شناسی کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا نہیں کرنا ہے، ان کے کچھ مقاصد ہیں. جیسے ایک تو یہ بتایا کہ راستوں کا پتہ چلتا ہے اس سے، اور لوگوں کے مشاہدات اور تجربات سے اس سے وہ کام لیتے ہیں. دوسرا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے سورہ ملک میں بھی ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہے نا، کہ شیاطین کو رجم کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسرا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان کی زینت ہے، یعنی آسمان جس سے خوبصورت نظر آتا ہے. کالا آسمان اگر ہم رات کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں وہ آسمان کو ایک خوبصورت سی زینت دیتے ہیں. ٹمٹماتے ہوئے ستارے بہت اچھے لگتے ہیں. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ان کے فوائد کے علاوہ ستاروں کے بارے میں کسی اور بات کا اعتقاد رکھے تو اللہ پر
افترا پردازی کرے گا یعنی اللہ پہ جھوٹ بولے گا. یعنی صرف ستاروں کی تخلیق کا مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کا مقصد پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی پوجا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اور اللہ پہ کوئی جھوٹ یا بہتان اس کے حوالے سے آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا مقصد جو ہے انسانوں کی مدد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 98. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، یعنی ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. تمام نوع انسانی ایک ہی جان سے وجود میں آئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے اس سے مراد. اور اس کے بعد مزید افزائش نسل کے لیے ماں کے رحم میں بچہ پرورش پاتا ہے، مختلف مراحل طے کرتا ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 1، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. بے شک. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا. پھر اس کی جو مزید افزائش نسل ہے وہ ماں کے رحم میں جب بچہ پرورش پاتا ہے اور مختلف مراحل طے کرتا ہے تو انسان پھر پیدا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمُسْتَقَرٌّ وَمَسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر کا امانتاً رکھے جانے کی جگہ. یہاں دو الفاظ یوز ہوئے ہیں، مستقر اور مستودع. اچھا، اس کے جو مفسرین نے کے بارے میں 3 طرح کے اقوال ہیں مفسرین کا. پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر یہ دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور مستودع وہ مراد ہے رحم مادہ، یعنی ماں کے رحم میں کچھ عرصہ بچہ رہنے کے بعد دنیا میں آتا ہے. تو ایک وہ جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہے اس کا. پھر دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع قبر ہے، یعنی قبر انسان کی ایک عارضی جگہ ہے، امانتاً وہاں رکھا جاتا ہے، اور یہ عالم برزخ ہے. پھر آخر اور یہاں سے انسان بالآخر اپنے آخرت کی طرف جانا ہے، یعنی مستقر یہ آخرت بتائی گئی ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، یعنی دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت عارضی ہے. بے شک. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں. سمجھ بوجھ یعنی فقہ سے کام لیں. یفقہون، فقہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، غور و فکر کی دعوت دینا. تو اور ایک ہم ہوتا ہے کہ سرسری طور پہ کسی چیز کو جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. جب اس کو جاننے کے بعد جب ایک اگلی منزل آتی ہے اس کو سمجھنے کی، تو کسی چیز کو اچھے طریقے سے غور و فہم کے بعد سمجھنا ہوتا ہے. یعنی فہم شیء جو ہے وہ جو فہم کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں تو بہت ہیں، ہر طرف تمہاری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اور اپنی ذات کی طرف دیکھو. ہر طرف تمہیں نشانیاں ملیں گی، مگر ان کو سمجھ میں ان نشانیوں سے آتا ہے انہی لوگوں کو جو اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں، جو اچھی طرح سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں تو وہ ان نشانیوں کی گہرائی کی طرف پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر اپنی نشانیاں واضح طور پہ دنیا میں پھیلا دی ہیں. اب یہ ہے کہ جو سمجھ بوجھ سے کام لے، جو ان کو سمجھے، وہی اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 99. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسب کھیت
جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. یعنی کسی بھی فصل یا اناج کا سٹا دیکھیں تو اس کے دانے نہایت خوبصورتی اور سلیقے سے باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہم دیکھیں تو پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یا جس جگہ پہ پانی کی کمی ہو یا پانی ختم ہو رہا ہو تو وہاں زندگی کی بقا مشکل ہو جاتی ہے اور وہاں پر لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے پانی زندگی کی جو ہے زندگی کی ابتدا اور بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام جو ہے وہ صرف زمین سے ہی نہیں کیا بلکہ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست بہت اچھے سے کیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے انسان کی ضرورت کا خیال رکھا ہوا ہے. یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے آسمان سے پانی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بارش کا ذکر ہو رہا ہے، جو خاص طور پہ پودوں کی پیدائش کے ذریعہ بنتی ہے. اور اسی بارش سے یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف پودے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، ہریالی چھا جاتی ہے اور پودوں پہ رنگ و روپ آ جاتا ہے، اور ہر طرف جو ہے پودوں میں تر و تازگی آ جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خود پانی ڈالیں یا چھڑکاؤ جتنا بھی کریں پانی کا، لیکن وہ تر و تازگی اور وہ جو ہے اس میں یعنی خوبصورتی نہیں آتی جو بارش کے پانی سے آتی. تو سبحان اللہ، بارش کا پانی تو مبارک پانی بھی ہے. اب آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے، یعنی بارش ہوتی ہے تو نباتات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، ہر چیز ہریالی، ہر طرف نباتات اگ جاتا ہے. تو ہر قسم کے نباتات اللہ تعالیٰ نے بنائے، پھر اس نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے متراکبہ. متراکبہ کا مطلب ہے کہ تہ بتہ، یعنی ایک کے اوپر ایک چڑھنا، یعنی ایک کے ساتھ ایک دوسری چیز بالکل جڑی ہوئی. جیسے ہم گندم کا سٹا دیکھیں اور اس پہ غور سے دیکھیں تو اس کے دانے دیکھیں گے کہ وہ ایک کے ساتھ ایک جڑے ہوئے ہیں، ہے نا. تو یہ ہے متراکبہ. اور اسی طرح انار کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک کے ساتھ ایک جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنی خوبصورتی سے ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی خوبصورتی سے یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت حیرت انگیز چیز ہے. یعنی یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کے دانے نہایت خوبصورتی اور سلیقے سے باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے، جو رنگ اور شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں متشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. یعنی مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں. یعنی کھجور کے گھابے ہیں وہ لٹکے ہوئے خوشوں میں، اور باغات ہیں انگوروں کے، زیتونوں کے، انار کے، اور ان کے رنگ اور شکل اور ذائقے کے اعتبار سے یہ ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے متشابہ کا مطلب ہے، ہم اگر دیکھیں تو انگور اور اولیوز کو اگر دیکھا جائے تو انگور گرین بھی ہوتے ہیں، بلیک بھی ہوتے ہیں، اور اولیوز اگر دیکھا جائے تو گرین اور بلیک بھی ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی بناوٹ دکھنے میں تو تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن ذائقہ کتنا مختلف ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ذائقہ کتنا مختلف ہے ان کا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مختلف ہیں، کوئی گچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور کوئی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذائقے، ان کی بناوٹ، ان کی ہر چیز مختلف ہوتی ہے. اور یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے ان سب فروٹس کا، یہ آپ دیکھیں بہت ہیلدی فروٹس ہیں نا. آگے پڑھتے ہیں. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. اور دیکھو
اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، یعنی جب وہ پھل لاتا ہے، یعنی اس کا جب آغاز ہوتا ہے، جب پھل کا آغاز ہوتا ہے اس کو دیکھو اور نظر ڈالو، غور کرو، اور جب وہ پک کے پورا پھل بن جاتا ہے، یعنی اس کی انتہا ہوتی ہے، تو تب وہ دیکھو. یہ پورا عمل ڈالو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ غور کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں قرآن میں کہ بہت سے لوگ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یعنی مختلف درختوں کے پھل لانے اور پھر پھل کے پکنے کے عمل پر ذرا غور تو کرو، دیکھو، یعنی اس کے پکنے کو دیکھو. یعنی پہلے جب ہوتا ہے، آپ ہم دیکھیں اگر کوئی کچی چیز کھا لیتے ہیں، کچیا جو ہوتا ہے کوئی بھی فروٹ، تو اس کی ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بالکل ترش اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں آتا. لیکن جو وہ پکتا ہے اس میں ایک مٹھاس، اس میں ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو وہ پکنے کے بعد اس کا ذائقہ، اس کی شکل، ہر چیز کتنی ڈفرینٹ ہو جاتی. اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک آم کی جو کیری وہ گرین ہوتی ہے، لیکن جو پکتی ہے وہ آہستہ آہستہ گرین سے یلو ہونا چلا جاتا ہے، اس کا سائز بڑھتا ہے، اس کے اندر اس میں جو گودا ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ذائقہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کی جسامت میں، اور ان کی جو کچی حالت سے یا آہستہ سے جو پکنا شروع کرتا ہے، یہ سب غور کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے، غور و فکر کے اللہ دعوت دے رہے ہیں. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیاں جا بجا موجود ہیں، ہر طرف اس کی نشانیاں موجود ہیں. ان کو دیکھو، اندھے نہیں بنو، غور کرو اس پر. یعنی ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے کمزور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور ان کا دل میں جو یقین ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو شکوہ کر رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی آیات کو دیکھ کر لوگ بہت جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دہانی کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے. اگر غور کریں، فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ان کو معرفت میں ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان پیدا ہوگی. لیکن یہ تو اندھے بن کر ادھر سے گزر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نشانیوں پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو کمزور ایمان ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اسی طرح اس نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی اس کی مخلوق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جنات وہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی خداداد ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی وجہ سے کائنات میں وسیع پیمانے پر چلے جاتے ہیں، ان کی رسائی کافی دور تک ہے. اور آج ایک انسان جو ہے وہ خلا میں یعنی کہ جانا ہو تو اس کو بہت خرچہ کرنا اور بہت بڑے مطلب ظاہر بات ہے اس کو تجربات کر کے جانا پڑتا ہے. ایک عام جن کے لیے ایسا سفر معمول کی کارروائی ہو سکتی ہے، مگر ان سارے کمالات کے باوجود یہ جن ہیں اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اسی طرح فرشتے بھی اسی کی تخلیق ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ تخلیق اور صلاحیت کے لحاظ سے جنات سے بھی بڑھ کر ہیں. مگر ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، وہی خالق ہے اور اللہ ہی کی یہ مخلوق ہے. لہٰذا انسان، جنات اور فرشتے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان میں سے کسی کا بھی اللہ کی خدائی میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے. یہ سب مخلوق ہے اللہ کی. وَخَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی جہالت کی انتہا ہے. اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، یعنی ان کے وہم و گمان سے یہ کام لے رہے ہیں. یہ فیبریکیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے ان کو بیٹے اور بیٹیاں بنا دی ہے جس کی ان کی کوئی سند نہیں، کوئی علم. بغیر علم کے سے انہوں نے اپنے وہم و گمان سے ان کو اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے بنا دیے، نعوذ باللہ. اور حضرت اسی طرح یہ تو مشرکین مکہ نے کیے، اور پھر اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو یہاں پر اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحانہ و تعالی عما یصفون، اور وہ بہت پاک ہے اور بلند اور بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کو اپنے کام کے لیے، کسی چیز کے لیے، اللہ کو نہ اس کی اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی اسباب کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزیں جو جنات ہیں اور فرشتے ہیں، انسان ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک، بلند اور بالا ہے۔ اس کے ساتھ سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے شک وہ واحد اور اکیلا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔